کے سامنے سورہ لہب پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخص کا واقعہ بیان کیا، جس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ ابو لہب۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ ابو لہب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ان کا اصلی نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی، اور لوگ اس کو خوبصورتی اور چمک دمک کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلہ والا کہتے تھے۔ ابو لہب کے مطلب آگ کا شعلہ والا۔ تو ابو لہب اتنے خوبصورت تھے، آگ کے شعلوں کی طرح اتنے خوبصورت تھے، اتنے چمک دمک ان کے چہرے میں تھی، جس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو لہب یعنی آگ کا شعلہ والا۔ اور یہ مکہ کے آدمی تھے، شہرت بھی ان کی بہت زیادہ تھی، مال بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، لوگ ان سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اثر و رسوخ والوں میں سے تھے۔ لیکن یہ ایک نمبر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اعلانیہ دشمنی کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام دنیا اور آخرت میں اللہ نے کیا کیا، ابھی بات آئے گی۔ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا، ہمارے نبی کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، جب ہمارے نبی 40 سال کی عمر میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، نبوت سے سرفراز کیا، آپ کو رسالت دی گئی، اور آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، توحید کی طرف بلانے لگے، جہنم کی آگ سے ڈرانے لگے۔ تین سال تک اللہ کے نبی نے چھپ چھپ کر کے، خفیہ طور پہ چھپ چھپا کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ پھر جب اللہ تعالی نے حکم دیا، اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو مکہ کے لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو چھپ چھپا کر کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو دھرم پرچار کرنا ہے، توحید کا پرچار کرنا ہے تو کھلے عام کرو، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے بولو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا یہ حکم سنا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ آج بھی وہ صفا پہاڑی موجود ہے، جس کی طواف، جس کی صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہوں گے اس کو معلوم ہوگا کہ صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اس صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کر کے یہ آواز لگاتے ہیں، یا صباحا۔ یہ آواز سن کر کے مکہ کے سارے لوگ پہاڑی کے نیچے جمع ہونے لگے۔ یہ آواز اس دور میں اس بات کی علامت ہوتی تھی، اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے، کوئی امپورٹنٹ اور ضروری بات ہونے والی ہے۔ یہ آواز سن کر مکہ کے سارے لوگ سارے گھروں سے نکل کر کے پہاڑی کے نیچے جمع ہونے لگے۔ سارے لوگ پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور سارے لوگ مکہ کے سارے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے رئیس، اور جو بیمار تھے، گھر سے نہیں جا سکتے تھے، ان کے بدلے میں دوسرے کو بھیج دیا کہ جاؤ محمد ابن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو سنو۔ سارے لوگوں کو کیوں وہاں پہ چڑھ کے جمع کیا ہے؟ سارے لوگ پہاڑی کے نیچے جمع ہیں، اللہ کے نبی پہاڑی پر چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اتنا لمبا خطبہ دیا، لمبا خطبہ نہیں، صرف بہت ہی مختصر بات کی اور بہت ہی ضروری بات لوگوں سے کی۔ آپ نے پہاڑی میں چڑھ کر کے خطبہ دیا اور آپ نے کہا، اے مکہ کے لوگوں،
یہ بتاؤ تم مجھے کیسا جانتے ہو، تم مجھے کیسا مانتے ہو؟ مکہ کے لوگوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ سچ بولنے والا، آپ سے زیادہ ایماندار ہم نے پورے مکہ میں کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں اے لوگو، میں اگر یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر شام کو حملہ کرنے والا ہے، جو تمہارے اوپر اچانک حملہ بولنے والا ہے، حالانکہ کوئی لشکر نہیں چھپا ہے کیونکہ یہ پہاڑی چاروں طرف سے کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، کوئی لشکر نہیں چھپا ہے، آ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ چھپا ہے تو تم لوگ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل مان لیں گے، چھپا ہو یا نہ چھپا ہو، آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں مان لو گے تم لوگ میری بات؟ تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا۔ میرے بھائیو، یہ قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی ایک آدمی نے نہیں، مکہ کے بہت سارے لوگوں نے بیک وقت جواب دیا۔ میرے بھائیو، ہم سب کی نظر میں اچھا نہیں ہو سکتے، اگر ہم کو آپ کے گاؤں میں 90% اور 95% لوگ صحیح کہیں گے تو 5% ہمارے اینٹی پارٹی بھی ملیں گے، ہماری مخالفت میں بولیں گے، لیکن مکہ کے لوگوں نے جو محمد الرسول اللہ کو جو لقب دیا، وہ امین کا لقب دیا، وہ صادق کا لقب دیا، امانت دار کا لقب دیا، سارے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ما جربنا الا صدقا۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو 40 سال سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے کبھی آپ کو مکہ میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ آپ سے زیادہ پورے امانت دار، آپ سے زیادہ ایماندار پورے مکہ میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے کہا اے مکہ کے لوگوں، جب میں نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب میں نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں آج بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج بھی میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ او لوگوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ لوگوں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگوں، تم سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے بھی تم مالک ہو جاؤ گے، عجم بھی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، پورے مجمع کے لوگ خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے۔ کیوں جھٹلائے گا؟ ابھی تو لوگوں نے کہا ہے کہ آپ سے زیادہ امانت دار پورے مکہ میں 40 سال سے ہم نے کسی کو پایا ہی نہیں ہے۔ پورا مجمع سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، سارے لوگ خاموش کھڑے ہوئے۔ اتنے میں ایک مجمع میں ایک آدمی اٹھتا ہے جس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا، جس کا غصہ پورے جسم میں بھر گیا۔ وہ اٹھتا ہے بھرے مجمع میں، جو رشتے میں آپ کا چچا لگتا تھا، میرے بھائیوں، اس کو حق بات بھگ سے لگ گیا اور بھرے میں مجمع میں اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا۔ اے محمد تو ہلاک ہو جا، اے محمد تو برباد ہو جا، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی سے چپ چاپ اتر گئے۔ آپ نے اپنے چچا کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، آپ نے اپنے چچا کے بد دعائی جملہ بد دعا سے نہیں دیے، آپ چپ چاپ صفا پہاڑی سے اتر گئے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، لیکن عرش والا خاموش نہیں رہا۔ عرش والا باقاعدہ فوراً جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ، یہ سورہ کریمہ لے کر کے جاؤ، سائے سے اترو دنیا میں۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے ابو لہب، تو ہی برباد ہو جا، تو ہی تباہ ہو جا، تیرا ہی ستیہ ناش ہو جائے۔ تو میرے نبی کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، میرے نبی کے اوپر بد دعا بھیج رہا ہے۔ اے ابو لہب، تو ہی ہلاک ہو جا، تو ہی برباد ہو جا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا، اللہ کے نبی اتر گئے چپ چاپ، لیکن اللہ چپ چاپ نہیں رہا، اللہ نے باقاعدہ جواب دے دیا کہ میرے نبی پر لعنت بھیج رہا ہے، اے ابو لہب تو ہی برباد ہو جا، تو ہی تباہ
ٹوٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، تو وہاں پہ تقاضا کیا تھا کہ جب سارے لوگ خاموش تھے تو اس کو خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر کچھ کہنا تھا تو جا کر کے اللہ کے نبی سے پرسنل ملاقات کرتے، پرسنل جا کر کے ملتے کہ آپ نے کیا اس لیے ہم کو جمع کیا۔ لیکن بھرے مجمع میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے ٹکرا گیا اور بددعائی جملہ منہ سے نکالا۔ بتائیے صاحب، جس کو اللہ نے رسول بنایا، جس کو اللہ نے نبی بنایا، اور آپ ایک ایسا آدمی ٹکرا جائے جو بے علم ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ویلو نہیں جس کی نظر میں، اور وہ نبی سے ٹکرا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے برداشت کرے گا میرے بھائی؟ آج بھی مجمع میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو برا نہیں لگتا ہے، ایک ہی یا دو آدمی جو ہے بیچ میں ٹوکم ٹاکی کرتا ہے، ایک ہی دو آدمی کو برا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اور وہ گیان دینے چلے جاتے ہیں، وہ گیان دیتے ہیں مجمع میں کہ ایسا نہیں ہے، ویسا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، جس کی آدھی زندگی گزر گئی قرآن و حدیث کے پڑھنے میں، جس کی آدھی زندگی قرآن و حدیث کے پڑھنے میں گزر گئی، آپ اس کو مجمع میں ٹوکا ٹوکی کر کے ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب ایسا ہے کہ سن کاٹھی چلا لوہا سے ٹکرانے، ٹوٹ کے اتنے ٹکڑے ہوں گے کہ گننا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ تو ایک ہی دو آدمی کو حق بات بھگ سے لگتا ہے۔ تو ابو لہب اسی دن سے اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گیا، اور اللہ کے نبی جہاں جہاں مارکیٹ میں جاتے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکاس کے بازار میں جاتے، مکہ کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما ان کے پاس جاتے اور لوگوں کو کہتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، اللہ تعالیٰ تم کو بچا لے گا۔ لیکن ابو لہب پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور مجمع میں کہتا جا رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے، ان کو پاگل پن کی بیماری ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ہم جو برسوں سے اپنے معبود کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی دین کی عبادت کرتے ہیں، ہم لات کی پوجا کرتے ہیں، منات کی پوجا کرتے ہیں، حبل کی پوجا کرتے ہیں، ہم عزا کی پوجا جو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بھتیجے ان کو مخالفت کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی باتوں پہ نہ آنا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کو دین کے راستے میں کیا نہیں کہا گیا؟ مکہ کے لوگوں نے میرے نبی کو پاگل کہا، مکہ کے لوگوں نے میرے نبی کو ساحر کہا یعنی جادوگر کہا، مکہ کے لوگوں نے میرے نبی کو کاہن کہا، مکہ کے لوگوں نے میرے نبی کو مجنون کہا۔ میرے بھائیوں، کیوں؟ میرے نبی مکہ میں کسی کا کھیت جوتنے نہیں جاتے تھے، میرے نبی مکہ میں کسی کے زمین دبانے نہیں جاتے تھے، میرے نبی مکہ میں کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں جاتے تھے، میرے نبی مکہ میں کسی کو برا بھلا کہنے نہیں جاتے تھے۔ اللہ کے نبی، میرے نبی اگر کہتے تھے تو یہ فکر ہوتی تھی کہ انسانیت جہنم کی آگ سے بچ جائے، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو سارے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ مقصد تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو، اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بددعا نازل کر دی، بددعا والی صورت، تو جنگ بدر کا جب مارکا پیش آیا سن 2 ہجری میں جب جنگ بدر کا مارکا پیش ہوا میرے بھائیوں، تو مفسرین لکھتے جنگ بدر کے چند روز کے بعد ابو لہب عدسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عدسیہ بیماری میں، یہ عدسیہ بیماری کیا ہوتی ہے؟ پورے بدن میں تعاون کی طرح یعنی گلٹھی کی طرف نکلتی تھی، پھوڑے کی طرح نکلتے تھے، اور اس بیماری نے وکرال روپ لے لیا، گھاتک اختیار کر لی، گھاتک بیماری اختیار کر لی، اور ابو لہب اسی تعاون کی بیماری میں، اسی عدسیہ کی بیماری میں پورے جسم میں وہ بیماری پھیل گئی، اور اسی بیماری کی وجہ سے ابو لہب دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے، ابو لہب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ابو لہب دنیا سے چل پڑتا ہے۔
میرے بھائیوں اتنا بڑا رئیس آدمی ہے، اتنا بڑا جاہو منصب والا آدمی ہے، جب مرا تو کوئی قریب نہیں جا رہا ہے، کوئی رشتہ دار کے آدمی قریب نہیں جا رہا ہے، بیٹا قریب نہیں جا رہا ہے، رشتہ دار کے لوگ قریب نہیں جا رہے ہیں، قریش کے کوئی آدمی قریب نہیں جا رہا ہے۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد جب لاش بدبو کرنے لگی، جب لاش بدبو کرنے لگی تو اس کے بیٹوں نے اس کی لاش کو اٹھایا دور ہی سے اور گڈھا کھود کر کے دور ہی سے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، مٹی ڈال دی۔ قرآن کہتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو مال کمایا تھا اور اس نے جو بینک بیلنس کمایا تھا، ابو لہب کا مال کام نہ آیا، اس کی اولاد کام نہ آئی، اس کی شہرت کام نہ آئی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اور اس کی اولاد کام نہ آئی۔ اس کی لاش 3 دن کے بعد جانور کو جس طرح دفن کیا جاتا ہے ایسے ہی بھوت بھات کے لوگ چلے آئے میرے بھائی، اس کے لڑکوں نے بھوت بھات دیا، مٹی دے دی، دور ہی سے مٹی ڈال دی اور چلے آئے۔ بتائیے صاحب، قرآن کہتا ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کریمہ نازل کی ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب یہ کہا کرتا تھا کیا یہ میرے بھتیجے اگر صحیح کہہ رہا ہے، میرے بھتیجے کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، تو اے میرے بھتیجے کل قیامت کے دن میں اللہ کو میں پیسہ دے کر کے، میں سونا چاندی دے کر کے، میں اللہ کو مال فدیے میں دے کر کے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گا۔ یہ ابو لہب کا کہنا تھا، لیکن قرآن کہتا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو مال کما کے رکھا تھا اس کا مال کام نہ آیا، اس کی اولاد کام نہ آئی۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کے پاس چاہے جتنا بھی مال ہو جائے اور چاہے جتنا بھی ہینڈسم اور خوبصورت ہو اور جتنا بھی اس کے پاس بینک بیلنس ہو، لیکن اگر وہ اعلانیہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے دشمنی کرتا ہے، اسلام سے بغاوت کرتا ہے، قرآن و حدیث سے کھلے عام دشمنی کرتا ہے اور اہنکار کرتا ہے، میرے بھائیوں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی کے چچا کا یہ حال ہوا تو ہم تو ایک ادنا سا امتی، ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج لوگ مال کی بنیاد پر اہنکار کرتے ہیں، جبکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم کتنا گورا ہو، تم کتنا کالا ہو، تم کتنا لمبا ہو، کتنا ناٹا ہو، تمہارا قد کتنا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر چہروں کی بنیاد پر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ سنانا شروع کر دے تو ابو لہب تو پھر جنت الفردوس کا حقدار ہوتا۔ پھر میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک سے ایک بالی ووڈ کے ہیرو ہیں، وہ بہت ہی اسمارٹ ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور دنیا کے اندر بالی ووڈ کی ایک سے ایک ہیروئنیں ہیں، بالی ووڈ کی ہیروئنیں جو بہت ہی خوبصورت عورتیں ہوا کرتی ہے، بہت ہی خوبصورت۔ آپ دلی میں چلے جاؤ، بمبئی میں چلے جاؤ، کلکتہ میں چلے جاؤ، میرے بھائیوں ناچنے والی طوائفوں کو دیکھ لو، چترہار میں ناچنے والی طوائفوں کو دیکھ لو، کتنی خوبصورت ہوا کرتی ہے۔ فلمی دنیا میں کام کرنے والی ہیروئنیں کو دیکھ لو، مسلم ہیروئنیں کو دیکھ لو اور لڑکیوں کو دیکھ لو، کتنی اسمارٹ اور ہینڈسم ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے کپڑے ماشا پوچھے صاحب مت، اس کے کپڑے دیکھ کر کے میرے بھائیوں نوجوان مائل ہو جائیں گے۔ اس کے کپڑے، ہیروئن کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے کپڑے پر لوگ فدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس کی خوبصورتی معنی رکھتا ہے دنیا اور آخرت میں، جب اس کی بنیاد ہی غلط ہے؟ جب اس کی بنیاد ہی غلط ہے، چاہے وہ جتنا اچھا کپڑا پہن لے، جتنا لمبا گھوگھوا ٹان لے، ہمارے یہاں کہاوت مشہور ہے کہ چھنیر جنی نوم گھوگھوا، کوئی ویلو نہیں۔ اصل چال چلن ہے میرے بھائیوں، اگر کیریکٹر صحیح نہیں ہے، بنیاد صحیح نہیں ہے، جتنا اچھا سوٹ پہن لو، جتنا بہترین کپڑا پہن لو،
میرے بھائیو کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آج کوئی کہتی ہے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہماری خوبصورتی دھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ کتنا گورا ہو کتنا کالا ہو۔ میرے بھائیو اگر خوبصورتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت دیتا تو اللہ کے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جنت کی بشارت نہ سناتے؟ اللہ کے نبی جنت میں ٹہل رہے، حضرت جبرائیل کے ساتھ میں جنت میں گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اتنے میں ٹہلتے ٹہلتے کیا سنتے ہیں کہ ایک آدمی کے چلنے کی آواز سنائی پڑ رہی ہے، ایک آدمی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ کون آدمی کے چلنے کی آواز ہے، یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون آدمی چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت میں حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے، حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے دنیا میں آ گئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ اس موجود میں اللہ کے نبی نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے عمر کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے عثمان کا نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے علی کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک کالے کلوٹھے صحابی، گھنگرالے بال والے صحابی، موٹے موٹے ہونٹ والے صحابی، فرمایا اے نا بلال، اے صحابہ کرام اس مجمع میں بلال کہاں ہے؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اے بلال یہ بتاؤ تم دنیا میں ایسا کون سا نیک کام کرتے ہو کہ میں نے جب جنت کی سیر کی تو جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے؟ اے بلال ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں جتنا سب لوگ عمل کرتے ہیں، بس میں اتنا ہی کرتا ہوں، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میں تحیۃ الوضو 2 رکعت ضرور نماز پڑھتا ہوں، یہ عمل میرا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بس یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا ممتاز بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو اتنا ممتاز بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، تحیۃ الوضو کا مقام ہے تو یہ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، کسی بھی مقصد سے آپ مسجد میں داخل ہوں حدیث سے ثابت ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ضرور جائیں۔ آج لوگوں نے مسجد کو راستہ بنا لیا، قرب قیامت کی علامت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ مسجد کو راستہ بنا لیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجد کے پاس سے گزریں گے، مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد میں پیخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے، پھر نکل کر کے چلے جائیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں نے مسجد کو مترالے کی جگہ بنا لیا، لوگوں نے مسجد کو شوچالے کی جگہ بنا لیا، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صاحب روڈ میں گزر رہے ہیں، کھاتا ہے گھر میں، پیخانہ کرتا مسجد میں آ کے پھر گاڑی سے نکل گیا، نماز نہیں پڑھتے ہیں صاحب، نماز نہیں پڑھیں گے، صرف مسجد میں آگے پیشاب پیخانہ کریں گے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں حضرت بلال کو مقام کیوں؟ حضرت بلال کا رنگ اللہ اکبر حدیثوں میں آتا ہے الحمرہ، کوئلے سے بھی زیادہ کالا تھا حضرت بلال کا رنگ، اتنا کالا تھا کہ مکہ میں کوئی لڑکی ان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی بھی آدمی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جب بلال کی تعریف کرتے ہیں تو مکہ کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے رئیس اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اے بلال میری بیٹی کو چل کے ایک نظر دیکھ لو، وہ چاند سے باتیں کرتی ہیں، وہ سورج سے باتیں کرتی ہیں، بڑی حسین و جمیل ہے، اے بلال تیرے نکاح میں اگر میری بیٹی آ گئی تو وہ بھی جنت جیسے کام کرنے والی بنے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے والی بنے گی۔ میرے بھائیوں شاعر نے کہا خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگی بلال بھی ہے، خدا کے گھر کا غلاف کالا سیاہ رنگی بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کا عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ عمل کی بنیاد پر علامہ اقبال نے اور ایک شعر کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
عمل کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، چہروں کی بنیاد پر اور مال و دولت کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا میرے بھائیوں۔ ورنہ مال میرے بھائیوں ٹاٹا برلا ہے، امبانی ہیں، بل گیٹس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، وہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنے نہیں، ورنہ میرے بھائیوں کالے لوگ سب جہنم میں، گورے لوگ سب جنت الفردوس۔ ایسا نہیں، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل معنی رکھتا، عمل کی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں تو بات کہاں چل رہی؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نے جو مال کمایا تھا، جو شہرت تھی، سب بھاڑ میں چل، کچھ مال کام نہیں آیا، نہ اولاد کام میں آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، ان قریب ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، نہیں اس کے جہنم ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا تھا، اروا تھا، جس کی کنیت ام جمیل تھی، ام جمیل جہنم میں اس لیے جائے گی، لکڑیاں ڈھونے والی کا کیا مطلب؟ وہ جنگل میں جاتی تھی اور کھاردار کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اور میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی کہ محمد اس راستے سے گزریں گے، آپ کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی، اسی لیے اب وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ساتھ میں اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ ام جمیل کیا کرتی تھی؟ اپنے شوہر کو سپورٹ کر کے وہ جنگل سے کھاردار اور کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر نبی کے راستے پر بچھا دیا کرتی تھی، تاکہ میرے نبی اس راستے سے گزریں گے اور آپ کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ام جمیل کا کام تھا۔ میرے بھائیوں، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، صرف ام جمیل ہی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ ام جمیل تو اس طریقے سے ستاتی تھی کہ راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، تکلیف دہ چیزیں بچھا رہی ہے۔ اور ایک ہندا نامی عورت کا بھی ذکر ہم کو ملتا ہے، جنہوں نے جنگ احد میں میرے نبی کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح کر دیا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ان کی لاش کو میرے بھائیوں مسلح کیا، ان کی آنکھیں نکال لی، ان کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی گئی، زبان کاٹ دی گئی، اور سینہ چیر دیا اور کلیجہ نکال کے کلیجے کا ہار بنائی اور منہ میں چبانا چاہا، اندر نگلنا چاہا، لیکن کھا نہیں سکی، تھوک دیا۔ یہ بدسلوکی ہندا نامی عورت نے میرے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا۔ اور ایک عورت کا ذکر ملتا ہے وہ یہودیہ عورت تھی، جس نے میرے نبی کو دعوت دی تھی کہ آئیے میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے، اور اس یہودیہ نے کھانے میں زہر ملایا مارنے کے لیے۔ اللہ کے نبی اور بشیر نامی صحابی گئے، بیٹھے دسترخوان میں، بشیر نامی صحابی نے منہ میں لقمہ جیسے ہی رکھا، اللہ کے نبی بھی جیسے ہی لقمہ رکھنے والے تھے، منہ میں بالکل قریب لقمہ پہنچے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ اے میرے نبی یہ کھانا مت کھائیے، اس یہودیہ عورت نے زہر ملایا ہے۔ اور اللہ کے نبی کھانے سے بچ گئے، لیکن وہ بشیر نامی صحابی کھانا کھا چکے تھے، ایک لقمہ نگل گیا تھا، تو اس نے وہ صحابی اسی زہر کی وجہ سے انتقال ہو گئے۔ اللہ میرے بھائیوں، تو ہم کو نبی کے زمانے میں بھی 2-3 عورتوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے تکلیف دیا کرتی تھی، اس طریقے سے ستایا کرتی تھی۔ آج بھی ہیں کچھ معاشرے کے اندر ایسی اکا دکا عورتیں ہیں جو اپنے علماء کو، جو اپنے عالموں کو میرے بھائیوں تان و تشنی کرتی ہے، لان تان کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، گالیاں دیتی ہے، کھلا پلا کے احسان جتاتی ہے، اور کہتی ہے کہ مولانا نے جو بیان دیا، جو خطبہ دیا، وہ پورا خطبہ میرے اوپر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم کو کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم کو کسی سے کوئی الرجی نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو میرے بھائیوں بیان سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر میرے اندر وہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے، وہ خرابیاں، وہ گندگیاں نہیں پائی جا رہی ہے، تو پھر ہم کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کے اندر وہ چیزیں پائی جا رہی ہے، وہ برائیاں آپ کے اندر ہے، تو آپ کو اپنے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر سدھار پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا کام ہے سماج میں آئینہ دکھانا، ہمارا کام ہے سماج میں
دکھانا، جس کو برا لگتا ہے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ہمارا کام ہے سماج میں آئینہ دکھانا، جس کو برا لگتا ہے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم اپنے شرک کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی حرکت کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنی بےایمانی کو نہیں بدلیں گے۔ اے محمد، ہم آپ کو بدل دیں گے اور آپ کو ہم مکہ سے نکال کر کے رہیں گے۔ ویسے ہی وہی نظریات کفار کے طریقے کو فالو کرتے ہمارے معاشرے میں اکا دکا اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اپنی حرکت کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنی بےایمانی شیطانی کو نہیں بدلیں گے، بلکہ ہم مولانا کو ہی بدل دیں گے کیونکہ یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، ارے ہم کو تو بدل دو گے لیکن اپنی زندگی کو کب بدلو گے؟ ہم کو بدل دو گے، ٹھیک ہے آپ کے اختیار میں ہے، ہم کو بدل دو، لیکن اپنی زندگی کو کیوں نہیں بدلتے ہو؟ اپنی حرکت کو کیوں نہیں بدلتے ہو؟ یہ کفار مشرکین کا حال تھا میرے بھائیو دوستو۔ تو اور یہ لائسنس ہم کو کسی انسان نے نہیں دیا ہے، یہ قرآن و حدیث کا پیغام پہنچانے کا لائسنس مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے میرے بھائیو، کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم کوئی کمپرومائز کریں، کوئی سمجھوتا کریں۔ میرے بھائیو، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لائسنس دیا ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، تو اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ جو عورت اپنے آدمی کو غلط کام میں ساتھ دیا اور نبی اکرم کو تکلیف پہنچائی، راستے میں کانٹے دار چیزیں بچھا دیا کرتی تھی۔ آج بھی ہے بہت سارے لوگ میرے بھائیوں، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں تکلیف دہ چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ کیلا کا چھلکا پھینک دیا، کانٹا پھینک دیا، ذرا غور۔ اور کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں ہی پیخانہ کر دیتے ہیں، راستے میں ہی پیخانہ کر دیتے ہیں۔ ارے ٹانڑ ہے، باتھ روم ہے، شوچالے ہے، وہاں جا کے پیخانہ کرو۔ آپ راستے میں پیخانہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دشمن یہاں سے گزرے گا اور ان کو تکلیف ہوگی، بدبو ماری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، کانٹے دار چیز کو ہٹا دیتا ہے، کیلے کے چھلکوں کو ہٹا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ صدقہ ہے میرے بھائیوں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب تو جہنم میں جائے گا، ساتھ میں اس کی بیوی ام جمیل بھی جائے گی، جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی بیوی جہنم میں اس کی بیوی کے گلے میں جہنم میں تار کی توق ہوگا، جہنم میں اس کی بیوی کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ جس طریقے سے جہنم میں جو وہ دنیا میں لاتے تھے جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں ڈھو کر کے رسی سے باندھ کر کے لاتی تھی، وہی رسی وہ آگ کی رسی ہو جائے گی، اور جہنم میں اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی۔ اور جہنم میں ام جمیل جو ہے لکڑیاں لا کے اپنے شوہر کے آگ میں ڈالے گی، جس سے جہنم کی آگ بھڑکے گی، جہنم کی آگ اور تیز ہوگی۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا غلط کاموں میں، نبی کو ستانے میں، تو جہنم میں بھی وہ ساتھ دے گی، اور جہنم میں لکڑیاں ڈھو کے اپنے شوہر کی آگ میں ڈالے گی، جس سے جہنم کی آگ اور بھڑکے گی۔ اللہ، یہ مفسرین لکھتے ہیں، ہم بیان نہیں کرتے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا میرے بھائیوں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن اب اسی کے اوپر ٹائم ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی، جس رسی سے وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی۔ میرے بھائیوں، تو ان دونوں نے نبی سے اعلانیہ کھلم کھلا دشمنی کی۔ آج ہمارے بھی شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، شادی بیاہ کے موسم چل رہا ہے۔ آج کے اس معاشرے میں کھلم کھلا نبی سے دشمنی کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ شادی میں، نکاح میں وہ رسمیں ہم نے اپنی طرف سے شامل کی ہے جو نبی کے سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، نہ تابعین کی زندگی سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین کی زندگی سے ثابت ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہلدی کی رسم، یہ ابٹن کی رسم، یہ ہلدی کے رسم میں موڑھی بانٹنا، کھجاری بانٹنا، اسی طریقے سے بھیڑ بکری کی طرح 150-200 بارات لڑکی والے کے گھر میں باراتی بن کے جانا، جن کو باقاعدہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دخل سارکن و
खरज सारिकन, जो लड़की वालों के यहाँ बाराती बन के खाने गया वो चोर बन कर गया और डाकू बन कर के निकला। ये चोर और डकैत हैं जो बाराती बन के जा रहे हैं और लड़की वाले के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और बेजार लड़की वाले इंतज़ाम कर रहे हैं खाने पीने का, नाश्ता पानी का। तो बहुत सारे लोगों को देखने को मिलता है मेरे के नाश्ता में अगर कमज़ोरी हो गई, खाने में कमज़ोरी हो गई तो गांव में आके बदनाम करते हैं, नाश्ता कमज़ोर दे दिया, एकदम बोले एकदम ये हम तो मिटाए गए हैं। वो कोई कह रहा है कि ये दुख हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे लड़की वालों ने तुम्हें दावत नहीं दी है, लड़के वालों ने दावत दी है। मेरे भाइयों, बारात का जिक्र हमको हदीस से साबित कर दो कि नबी ने 11 शादियाँ की, किसी के दरवाजे पर बारात लेकर गए हों। उमर फारूक की शादी से साबित कर दो, सहाबा की ज़िंदगी से साबित कर दो, ताबईन के ज़िंदगी से साबित कर दो, बारात की रस्म हमको साबित कर दो। हम अपनी दाढ़ी और मूंछ को पेशाब से मुड़ा देंगे और मौलवीगिरी की लात मार देंगे, जाके काट पाएंगे, दूसरा काम करेंगे। और बहुत सारी रस्में हैं मेरे भाइयों। शादी को अल्लाह के नबी ने इतना आसान किया है, इतना आसान किया। अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाए। आज हम देखें उल्टी गंगा बह रही है। हमने ज़िना को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया कि निकाह मुश्किल हो गया है। हमारे पास 2 लाख पैसे नहीं हैं, हमारे पास जो है, हमारे पास 20 जोड़े सूट नहीं हैं, 15-35 जोड़े साड़ी नहीं है, हम शादी बहुत। इसीलिए मेरे भाई समाज, निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद है मुआशरे को पाक करना, मुआशरे को गंदगियों से, बदकारी से, ज़िना से पाको साफ करना निकाह का मकसद है। एक हदीस में पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करो। ये बुखारी की रिवायत है। हदीस इस तरह से, वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहु विजाअ व बुखारी किताब निकाह। ये रवाह बुखारी की किताब निकाह की रिवायत है। हदीस रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम बाअ, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है तो तुम फलयतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। इस्तिताअत में 3 चीज़ें शामिल हैं। इस्तिताअत में 3 चीज़ें शामिल है। पहली चीज़ क्या है कि आप अपने बीवी का खर्चा उठा सको, खिला सको, पिला सको, और जब वो बीमार हो जाए तो दवा इलाज करा सको। दूसरी शर्त और तीसरी शर्त यह है कि आपके अंदर जो है पर्सनल हक अदा करने की ताकत हो, मर्दानगी की ताकत हो। तो आप, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फलयतज़व्वज, तो तुम शादी कर लो। व अहसनु अग़ज़ु लिलबसर, और फ़इन्नहु अग़ज़ु लिलबसर, शादी करने से निगाह झुक जाती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है। फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउर, और अगर ये इस्तिताअत आपके अंदर नहीं है, 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं है, आप खर्चा पानी नहीं उठा सकते हैं औरत का, आप जो है ना उसको इलाज करा सकते हैं, ना पर्सनल हक अदा कर सकते हैं, तो आप किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाता है फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउर, तो आप रोज़ा रखा करें। रोज़ा से इंसान की ख्वाहिशात दब जाती है, रोज़ा से इंसान की नफ्स दब जाती है। यानी डायरेक्ट मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा, यानी इंसान को रोज़ा रखने से खस्सी बना देता है। तो ये मेरे भाइयों, ये हदीस में बताया गया है कि ये मकसद है निकाह। वक्त हो गया। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुल्ला नबी के हदीस से और इस्लाम से और नबी से दुश्मनी करते हैं, उसका अंजाम दुनिया और आखिरत में क्या होता है। और आज समाज में जो बदकारियाँ फैल रही है, जो बुराइयाँ फैल रही है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने निकाह को मुश्किल बनाया है। मेरे भाइयों, हमने नबी की सुन्नत से दुश्मनी की है। अल्लाह ताला से दुआ की बारिश हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, नबी से मोहब्बत करते हुए ज़िंदा रख, नबी की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए ज़िंदा रख, और नबी के तरीक़े को फॉलो करते हुए ज़िंदा रख। जब हमारी खात्मत ईमान के ऊपर खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।